शब معراج کے تعلق سے کچھ خاص اور اہم باتیں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں کہ 27 رجب کا روزہ آپ کو رکھنا ہے، اور 27 رجب کے روزہ رکھنے کا کتنا بڑا ثواب ملتا ہے، اور آپ ایک روزہ رکھیں گے یا دو روزے رکھیں گے، ٹھیک ہے؟ اور 27 رجب میں آپ کو عبادت کیسے کرنا ہے، کتنی رکعت نفل نماز پڑھنا ہے یا قضائے عمری پڑھنا ہے، جو نمازیں آپ کی چھوٹ گئی ان کو ادا کرنا ہے، اور شب معراج میں آپ کو جاگ کر کے عبادت کرنا ہے، اور پھر صبح کو روزہ بھی رکھنا ہے۔ تو روزے کی نیت آپ کیسے کریں گے، افطار کی دعا آپ کو کیسے پڑھنا ہے، تو ساری چیزیں اس ویڈیو کے اندر آپ کو میں بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو بڑے دھیان اور بڑی توجہ سے آپ سماعت کریے گا۔ اور اس رات میں پہلی بات تو میں یہ کہوں گا، بہت سارے لوگ وہ ہیں جو توبہ کرتے ہیں۔ تو توبہ کا معاملہ یہ ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے آپ اتنی جلدی اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں، لیکن بہت سارے لوگ سوچتے ہیں کہ چلو بھائی آج شب معراج ہے، مبارک رات ہے، اس رات میں ہم اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتے ہیں۔ تو توبہ کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، اور نماز توبہ کیسے پڑھی جاتی ہے، ساری چیزیں میں اس ویڈیو کے اندر آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ بڑی توجہ سے آپ سماعت کریے گا۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات میں آپ کو یہ بتا دوں کہ شب معراج یہ وہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ملاقات کے لیے بلایا، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی ماتھی کی آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا، ملاقات کی۔ اور یہ جو آپ اور ہم نماز پڑھ رہے ہیں نا، تو نماز کا تحفہ بھی جو ہمیں ملا ہے نا، وہ معراج کی رات میں ہی ہمیں ملا ہے۔ اور معراج میں جب رب سے ملاقات کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کو یہ نماز کا تحفہ عطا کیا۔ اب آئیے گا، شب معراج 27 رجب جسے کہتے ہیں، تو 27 رجب کو آپ کو کس طریقے سے نماز پڑھنا ہے، تو اس میں دو بات آتی ہیں، نفل نماز پڑھیں گے یا قضائے عمری پڑھیں گے۔ روزے کے تعلق سے بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو دیکھیے، سب سے پہلی بات میں آپ کو یہی کہوں گا کہ جتنا ہو سکے آپ قضائے عمری پڑھیے گا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ نفل نماز جو ہے یہ عبادت میں نفل نماز پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر نہیں پڑھیں گے نفل نماز تو کوئی گناہ آپ کو نہیں ہوگا، اور نہ کوئی آپ سے پوچھ تاچھ ہوگی۔ لیکن فرض نماز جو آپ کے اوپر ذمے میں باقی ہے، آپ کی جو فرض نمازیں چھوٹ گئی ہیں، وہ اگر آپ نے نہیں پڑھی تو اس کا حساب آپ کو میدان محشر میں دینا پڑے گا۔ کتنی نماز، جب سے آپ بالغ ہوئے ہیں، جب سے آپ کے اوپر نماز فرض ہوئی ہے، کتنی دن کی نمازیں چھوٹی ہیں، کتنے وقت کی نمازیں چھوٹ گئی ہیں، ان کا حساب آپ کو دینا پڑے گا۔ تو آئیے گا، میں دونوں چیزیں آپ کو بتاؤں گا کہ نفل نماز اگر آپ کو پڑھنا ہے تو 4 رکعت نفل نماز پڑھ لیں یا پھر 12 رکعت پڑھ لیں، اس کا ثواب آپ کو بہت زیادہ ملے گا۔ اگر کوئی شخص 12 رکعت نفل نماز پڑھتا ہے ایک سلام کے ساتھ، تو 1 برس کی یعنی 1 سال کی عبادت کا ثواب اسے عطا کیا جاتا ہے۔ لیکن یہ بھی آپ پڑھ لیجئے گا، اور جتنا ہو سکے رات بھر جب آپ جاگیں گے عبادت کریں گے تو قضائے عمری آپ پڑھیے گا۔ اس کی نیت کیسے کی جائے گی، کن کن نمازوں کی آپ کو قضا پڑھنا ہے، وہ آپ ذرا سمجھ لیجئے گا۔ تو دیکھیے گا، سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جیسے فجر کی نماز ہے، تو فجر کی نماز، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی، تو ان 5 وقت کی نمازوں میں جتنے فرض ہیں، چاہے 2 رکعت فرض ہوں، 4 رکعت فرض ہوں، یا 3 رکعت فرض ہوں، 4 رکعت فرض ہوں، تو جتنے بھی فرض ہیں 5 وقت میں، ان سب کی قضا آپ کو کرنا ہے۔ اور عشاء کی نماز میں وتر ہے، واجب ہے، تو ان کی بھی آپ کو قضا کرنا ہے۔ اب آپ کے ذہن کے اندر یہ بات آ رہی ہوگی کہ حضرت ہم یہ کیسے پتہ کریں گے کہ ہمارے کتنے سال کی کتنے وقت کی نماز چھوٹ گئی، ہم کیسے پڑھیں، ہمیں تو یاد بھی نہیں ہے۔ تو فقہاء کرام نے فرمایا اس کا ایک طریقہ ہے، نیت آپ کو کس طریقے سے کرنا ہوگی۔ جیسے مان لیجئے کہ فجر کی نماز آپ کی چھوٹ گئی ہے، تو فجر کی نماز آپ کو کیسے پڑھنا ہے، تو فجر کی نماز کی نیت آپ اس طریقے سے کریں گے، کیونکہ آپ کو تو معلوم نہیں ہے کہ کون سے دن کی، کون سی تاریخ کی فجر کی نماز چھوٹی ہے، اور ایک نہیں چھوٹی ہے بلکہ بہت ساری فجر کی نمازیں چھوٹ گئی ہیں۔ تو آپ کو اس طریقے سے کرنا ہے نیت کی میں نے 2 رکعت نماز فرض فجر کے جو میرے سب سے پہلے کے ذمے میں باقی ہے، میں میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر، بس جو پیچھے کی سب سے پہلے آپ کی چھوٹی ہوگی نا زندگی میں، ادھر سے آپ کی نمازیں ادا ہوتی چلی آئیں گی۔ فجر کی چھوٹی ہے تو فجر کی پڑھتے رہیے گا، ظہر کی چھوٹی ہے تو ظہر کی پڑھتے رہیے گا، تو جو سب سے پہلے سے چھوٹی ہوئی آ رہی ہے نا، ادھر سے آپ کی نمازیں ادا ہوتی چلی آئیں گی۔ تو آپ کو جو ہے فرائض اور واجبات ان کی قضا کرنا ہے، بلکہ سنت مؤکدہ، غیر مؤکدہ کی یا نفلوں کی آپ کو قضا نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ مسئلہ آپ کے سمجھ میں آ گیا۔
اب 12 رکعت نفل نماز آپ کو کس طریقے سے پڑھنا ہے وہ آپ ذرا سن لیجیے گا. آپ کو جیسے آپ نے عشاء کی نماز پڑھ لی ہے، پڑھنے کے بعد اب 12 رکعت نماز کی نیت اس طریقے سے کریں گے، اور ایک ہی بار میں 12 رکعت یعنی ایک ہی سلام سے آپ کو پڑھنا ہے. نیت کی میں نے 12 رکعت نماز نفل واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر. اس طریقے سے آپ کو نیت کرنا ہے. نیت کرنے کے بعد میں آپ ثنا پڑھیں گے، اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھیں گے، اور اس کے بعد سورہ فاتحہ جو بھی سورت آپ کو یاد ہو وہ پڑھ لیجیے گا. اسی طریقے سے مسلسل 12 رکعت آپ کو پڑھنی ہے، سلام پھیرنا ہے، اور سلام پھیرنے کے بعد آپ کو درود شریف پڑھنا ہے 100 مرتبہ، استغفار 100 مرتبہ، اور سبحان اللہ و بحمدہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ آپ کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے. تو یہ تسبیح آپ کو 3 پڑھنا ہے، 100 بار پڑھنا ہے. 100 بار پڑھنے کے بعد پھر آپ کو اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگنا ہے. آپ کا جیسے مان لیجیے گا کوئی کام رکا ہوا ہے، وہ کام آپ کا نہیں ہو رہا ہے، تو اس کام کے لیے آپ دعا مانگیے گا یہ نفل نماز پڑھ کے. اگر آپ کی بیٹی کا یا کسی کا رشتہ نہیں ہو رہا بیٹے کا، تو آپ یہ نماز پڑھ کے دعا مانگیے گا، رشتہ ہو جائے گا انشاءاللہ. آپ کا کاروبار نہیں چل رہا ہے، یہ نماز پڑھ کے آپ کاروبار کے لیے دعا مانگے گا، اللہ پاک قبول فرمائے گا دعا آپ کی. یا آپ کے اوپر بہت زیادہ قرضہ ہے اور آپ کا قرضہ اتر نہیں پا رہا ہے، تو یہ نماز پڑھ کے آپ قرض سے چھٹکارا پانے کی دعا مانگیے گا، اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی. تو یہ شب معراج بڑی برکتوں کی رحمتوں کی رات ہے. اس رات میں جو بھی جاگ کر کے عبادت کرتا ہے اور اپنے رب سے لو لگاتا ہے اور گناہوں سے معافی مانگتا ہے نا، تو سمجھو اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور اسے اللہ تبارک و تعالیٰ بخش دیتا ہے. اب نماز توبہ کیسے پڑھنا ہے؟ 2 رکعت نماز توبہ آپ کو پڑھنا ہے. نیت کی میں نے 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر. جس طریقے سے نماز میں آپ یہ نفل نماز پڑھتے ہیں ویسے ہی اس کو 2 رکعت کو پڑھ لینا ہے، اور اس کے بعد میں رو رو کر کے گر گرا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگنا ہے. اے پروردگار، مجھ سے جو گناہ ہو گیا ہے، اے اللہ میں اپنے گناہ پر شرمندہ ہوں، آج کے بعد میں یہ گناہ نہیں کروں گا. تو پکا اپنے دل کے اندر ارادہ کر لینا، اور کبھی آئندہ نہ کرنے کا اس گناہ کو ارادہ کر لینا، اپنے گناہ پر شرمندہ ہونا اور رو رو کر کے معافی مانگنا. یہی توبہ کا طریقہ ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ جب بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے تو وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے. اب آئیے گا روزے کی نیت آپ کیسے کریں گے. تو دیکھیے گا روزے کی نیت جیسے آپ نے رات بھر عبادت کی ہے، سحری کریں گے. سحری کرنے کے بعد دیکھیے نیت جو ہے نا وہ دل کے ارادے کا نام ہے. اگر آپ نے دل میں ارادہ کر لیا کہ میں صبح کو روزہ رکھوں گا یا رکھوں گی، تو سمجھو آپ کی نیت ہو گئی. لیکن زبان سے کہہ لینا یہ زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہے، وہ بھی سومی غد نویت من شہر رجب، کیونکہ ہم رجب کے مہینے میں روزہ رکھ رہے ہیں 27 رجب کا. اس طریقے سے آپ کو نیت کرنا ہے. اور جب آپ افطار کریں گے تو بسم اللہ پڑھ کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم کھجور یا پانی سے آپ افطار کر لیں. اس کے بعد جب آپ افطار کر لیں اس کے بعد پھر آپ کو یہ دعا پڑھنا ہے، اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت. اس طریقے سے آپ کو افطار کر لینا ہے. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں مولا سب کے دلی جائز تمناؤں کو پورا فرمائے، اور ہر سال جو ہے سب کو اسی طریقے سے شب معراج منانے کی اور شب معراج کی خوشی منانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. کون کون ہمارے اسلام بھائی یہ شب معراج کا 27 رجب کا روزہ رکھیں گے وہ نیچے کمنٹ ضرور کریے گا، میں ان کے لیے دعا کروں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.